اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد۔ میرا نام فاروق رضا التجانی ہے۔ مجھے میرے پیر المرشد شیخ خالد موسیٰ الابراہیم التجانی نے آج سے 22 سال قبل ایک نوید سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ ان کی مراد قیامت کی گھڑی سے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کتنا وقت باقی بچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فقط 80 سال۔ میرے لیے بڑی حیرت تھی یہ بات کہ ہمارے پاس صرف 80 سال بچے۔ پھر اس کے بعد میرا سفر شروع ہو گیا فتن اور ملاحن پر، کہ احادیث پہ اور قرآن سے اس بات کو معلوم کروں کہ آیا میرے شیخ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے یا ان کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ آپ کو بھی حیرت ہوں گی کہ ان کی بات سچ تھی۔ آئیے ہم قرآن اور حدیث سے وہ باتیں ثابت کریں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں بچا۔ عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس امت کی مدت کتنی ہوں گی، تو صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث جو ہے نا بیان کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا اس دنیا میں رکنا اسی پر ہوگا جس پر تم سے پہلی والی امتیں پہ عمل پیرا رہی ہیں، یعنی اپنے دین پر۔ کہ جس طرح نماز عصر سے غروب شمس تک اہل تورات لے آئے، پھر انہوں نے اس پر کام کیا یہاں تک کہ آدھے دن تک رک گئے، تو ان کو قیرات چنے کے برابر دانے کا وزن آپ سمجھ لیں عطا کیا گیا۔ پھر اہل انجیل آئے، انجیل لے کے آئے تو انہوں نے عصر تک کام کیا، تو ان کو قیرات دیا گیا۔ پھر اہل قرآن آئے جنہوں نے مغرب تک کام کیا، یعنی غروب شمس تک، تو ان کو جو ہے نا 2 قراتیں عطا کی۔ تو اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک قرات عطا کی اور اہل قرآن کو 2 کتابیں عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کیا میں نے کوئی ظلم کیا؟ دونوں اہل کتاب نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ میرا فضل ہے، جس کو جائے کتنا عطا کرو۔ اب اس حدیث سے جو 2 باتیں ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے، ہمارے بعد اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث سے یہ بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں جو مدت ملی ہے وہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ملی ہے۔ اگر آپ صرف موازنہ کریں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہے، آپ سورج نکلنے سے لے کے جو آدھا دن جو گنا جاتا ہے، اس پورے دن کو اگر آپ موازنہ کر لیں تو عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ 1/4 سے بھی آدھے وقت کا وقت میں سمجھا جاتا ہے۔ اور احادیث اس پہ ہے کہ امت کی کتنی مدت عمر ہے، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پچھلی امتوں کی کتنی عمریں تھی یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی۔ اب یہاں پہ صرف ایک نقطہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمر سے مراد یہ نہیں ہے، جو ایک بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گا۔ عمر سے مراد یہ ہے کہ اجر آپ کو کتنا، اجر کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، جو اس حدیث میں صحیح بخاری کی جو حدیث میں سنا چکا ہوں کہ جب اجر کا جو وقت مقرر کیا گیا اگر وہ ختم ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت عطا فرمائے۔ راوی سے پوچھا گیا کہ وہ آدھے دن کی مہلت سے کیا مراد؟ راوی نے کہا آدھے دن سے مراد 500 برس۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا مطالعہ دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر ہے وہ 1500 برس ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں یا ویڈیو میں آپ کو وہ وقت بتاؤں گا کہ وقت کب آئے گا جب اس عمر کی امت ختم ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔